خبر یہ ہے کہ پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. بابر اعظم اور محمد رضوان ایک کیٹیگری میں برقرار رکھے گئے ہیں. پی سی بی نے 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بنایا ہے. بات کریں گے عثمان ہمیں جوائن کریں گے. عثمان تفصیلات بتائیے گا. جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ 2024-25 کا اعلان کر دیا ہے اور ان سینٹرل کانٹریکٹس میں 25 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے. اور ان 25 کھلاڑیوں کے اندر جن کو ایک کیٹیگری ملی ہے ان میں سابق کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، ان کو اے کیٹیگری سے نکال کر بی کیٹیگری میں کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح بی کیٹیگری کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ نسیم شاہ کو شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہیں پاکستان کے، ان کی جو بی کیٹیگری دی گئی ہے، لیکن ان کی یہ بی کیٹیگری کپتانی سے مشروط کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر کھلاڑی ہیں ان میں عبداللہ شفیق، شاداب خان، ابرار احمد، ساجد خان، سلمان علی آغا اور نعمان علی کو سی کیٹیگری میں شامل کیا گیا. اور اسی طرح حارث رؤوف، سائم ایوب اور عامر جمال کو بھی سی کیٹیگری دی گئی ہے. اسی طرح محمد وسیم جونیئر، محمد حریرہ، میر حمزہ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی، عثمان خان، عرفان خان نیازی اور عباس آفریدی اور کامران غلام کو ڈی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. یہ 5 کھلاڑی ایسے ہیں جن کو پی سی بی کی جانب سے سینٹرل کانٹریکٹس دیے گئے ہیں. ان سینٹرل کانٹریکٹس میں پہلی مرتبہ جو کہ شامل کیے گئے ہیں ان میں خرم شہزاد ہیں، محمد عباس آفریدی ہیں، محمد علی، محمد عرفان خان اور عثمان خان کو شامل کیا گیا. یہ تمام سینٹرل کانٹریکٹ 3 سال کے عرصے کے لیے دیے گئے ہیں اور ان کا جو باقاعدہ طور پر افیکٹو ہوں گے، یہ 1 جولائی سے شروع ہو جائیں گے اور یہ 3 سال تک رہیں گے. ٹھیک ہے عثمان، یہ کھلاڑیوں کو جو ہے انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے، تو اس حوالے سے کسی کا کامنٹ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک کھلاڑیوں کی رائے تو نہیں آئی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. کافی عرصے سے یہ ڈیو تھے سینٹرل کانٹریکٹس اور یہ اگست کے اندر ان کو جاری کیا جانا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر پھر سلیکشن کمیٹی میں تبدیلی ہوئی، پھر پاکستان ٹیم کی کارکردگی بھی اچھی نہیں رہی تھی بنگلہ دیش کے خلاف اور سلیکشن کمیٹی بھی تبدیل ہوئی اور اس کے اوپر دوبارہ سے مشاورت ہوئی. اور کل باقاعدہ طور پر ایک اجلاس بھی کنڈکٹ ہوا تھا جس میں چیئرمین پی سی بی اور سلیکشن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی تھی اور اس میں بھی سینٹرل کانٹریکٹس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور آج اس کو حتمی طور پر جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک عثمان، یہ اے، بی اور سی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو آسان لفظوں میں ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں، اے کیٹیگری کے اندر ان کھلاڑیوں کو شامل کیا جاتا ہے جن کو سب سے زیادہ تنخواہ اور مراد دی جاتی ہیں. اسی طرح بی کیٹیگری ایک نچلی کیٹیگری ہوتی ہے جس میں اے کیٹیگری سے کم کے جو پیسے دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سی کیٹیگری اور ڈی کیٹیگری کو پی سی بی نے کیا ہوا ہے اور انہی کیٹیگریز کے مطابق ان کھلاڑیوں کو واجبات ادا کیے جاتے ہیں ماہانہ وار. ٹھیک ہے عثمان، شاہین آفریدی کی اگر ہم بات کریں تو ان کو اے کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں جو ہے وہ انہوں نے شفٹ کیا ہے، تو ایک درجہ تنزلی کی وجہ کوئی سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں، شاہین آفریدی کی جو اگر ہم پرفارمنس کے اوپر بات کریں تو ان کی پرفارمنس پچھلے 1 سال کے اندر کچھ متاثر کن نہیں رہی ہے. ٹیسٹ فارمیٹ میں خاص طور پر ان کی کارکردگی کافی نیچے رہی ہے. پھر اسی طرح ون ڈے کرکٹ کے اندر بھی وہ زیادہ امپیکٹ فل نظر نہیں آئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی جو کیٹیگری ہے وہ تبدیل کی گئی ہے اور اب ان کو بی کیٹیگری میں شامل کیا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسیم شاہ کو بھی اب بی کیٹیگری میں برقرار رکھا گیا ہے. پچھلے جو سینٹرل کانٹریکٹ تھے اس کے اندر امام الحق شامل تھے کیٹیگری بی میں، لیکن اب کیٹیگری بی کے اندر امام الحق بھی شامل نہیں ہے. اسی طرح شاداب خان کی بھی تنزلی ہو گئی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ حارث رؤوف کی بھی جو ہے وہ تنزلی کی گئی ہے. یہ سی کیٹیگری کے اندر شامل ہو چکے ہیں. اسی طرح ساجد خان کی انکلوژن ہوئی ہے جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی ہے، ان کو سی کیٹیگری دی گئی ہے. اور اسی طرح نعمان علی کو بھی سی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے، لیکن سی کیٹیگری ان کی فٹنس سے مشروط کی گئی ہے. ٹھیک ہے عثمان، ساتھ ہی رہے گا. آپ کو بتائیں کہ پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. بابر اعظم اور محمد رضوان ایک کیٹیگری میں برقرار رکھے گئے ہیں. پی سی بی نے 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بنایا. شاہین آفریدی کی ایک درجہ تنزلی اے کیٹیگری سے بی میں چلے گئے. نسیم شاہ بھی بی کیٹیگری میں شامل ہیں. شان مسعود کو بھی کپتانی سے مشروط کرتے ہوئے بی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. ساجد خان اور نعمان علی بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں، انہیں سی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے.
نعمان علی کی سی کیٹیگری میں شمولیت کو ان کی فٹنس سے مشروط کیا گیا ہے۔ فاسٹ بالر حارث رؤف بھی سی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ سعود شکیل، سلمان علی آغا اور شاداب خان بھی سی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ شاہین آفریدی کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، وہ اے کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں۔ سید محمد اویس کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اویس، کیسے دیکھتے ہیں آپ